السلام علیکم دوستو، الیکشن قریب آ رہے ہیں اور یہ جو کمپین چل رہی ہے اور یہ حالات چل رہے ہیں، ایک کہانی سناتا ہوں، آپ نے کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور دیکھیے گا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ایک شخص نے بڑے شوق سے ایک مرغا پالا ہوا تھا۔ وہ مرغے کو روزانہ بادام، گریاں اور میوے کھلاتا۔ مرغا اپنے قد اور روب اور حسن سے لوگوں کی توجہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتا تھا، مگر ایک پرابلم تھا، ایک مسئلہ تھا۔ مرغا اپنی فطرت کے مطابق صبح سویرے جاگ جاتا اور بانگ یعنی اذان دیتا۔ مرغے کا مالک مرغے سے بہت محبت کرتا تھا، مگر اسے اپنی نیند بہت زیادہ پیاری تھی، وہ بہت ضدی تھا۔ ایک بار اس کے مالک نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اس مرغے کو ذبح کر کے اپنی نیند کو بچایا جائے، کم از کم نیند کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا۔ اب مالک نے کیا کیا، ذرا سنیے گا۔ مالک نے یہ کیا کہ مرغے کو ذبح کرنے کا کوئی بہانہ سوچا کہ کسی نہ کسی طریقے سے مرغے کو ذبح کر دیا جائے، جان بھی چھوٹ جائے گی اور کوئی جواز بھی نہیں ملے گا، بعد میں مجھے افسوس کرنا پڑے۔ چنانچہ مالک نے مرغے سے کہا کہ تم صبح سویرے اذان نہیں دو گے، بانگ نہیں دے گے، ورنہ میں تمہیں ذبح کر دوں گا۔ اب مرغا یہ سن کر پریشان ہوا، مگر جان پر بنی ہوئی تھی، کیا کریں، بات تو ماننی پڑے گی۔ بہرحال مرغے نے کہا، حضور والا ٹھیک ہے، جو آپ کی مرضی۔ اگلے دن صبح سویرے جو ہی مرغے کی اذان کا وقت ہوا تو مالک نے دیکھا کہ مرغے نے اذان تو نہیں دی، لیکن حسب عادت اپنے پروں کو زور زور سے پڑپڑایا۔ تو مالک نے اگلا آرڈر پاس کر دیا کہ کل سے تم نے پر بھی نہیں پڑپڑانے، ورنہ ذبح کر دوں گا۔ اگلے دن کیا ہوا، صبح اذان کے وقت مرغے نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پر تو نہیں ہلایا، لیکن عادت سے مجبور ہو کر گردن کو تھوڑا سا لمبا اوپر کیا۔ مالک نے ایک مرتبہ پھر آرڈر پاس کرایا، کل سے گردن بھی نہیں ہلنی چاہیے، ورنہ ذبح کر دوں گا میں آپ۔ اگلے دن کیا ہوا، اذان کے وقت مرغا بالکل مرغی بن کر خاموش بیٹھا رہا۔ مالک نے سوچا یہ بات تو نہیں بنی ہے۔ اب کی بار مالک نے کیا کیا، کوئی ایسی ترکیب سوچی اس نے جو واقعی مرغے بیچارے کی بس کی بات نہیں تھی۔ ترکیب کیا تھی دوستو، دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیے گا۔ مالک نے کہا، تم نے کل سے صبح سویرے انڈا دینا ہے، ورنہ ذبح کر دوں گا۔ اب مرغے کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی اور بہت زار و قطار رونے لگا۔ قریب بیٹھے کبوتر نے پوچھا، آخر مالک تمہیں ذبح کیوں کرنا چاہتا ہے، تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑا ہوا ہے؟ مرغے نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، کیونکہ جو لوگ جگاتے ہیں ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں دوستو، مرغے نے کہا کبوتر سے، کیونکہ جو لوگ جگاتے ہیں خواب غفلت سے ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ دوستو، حق پر جان دینا عزت کی بات ہے اور حق والوں کی جان لینا ذلت کی بات ہے، مگر اس وقت کیا بات ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، کبوتر کو بتا رہا ہے مرغا، بلکہ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ انڈے سے بہتر تھا کہ میں اذان پر ہی مر جاتا۔ حق پر قائم رہنا، حق کی اذان بلند کرنا واقعی ایک مشکل کام ضرور ہے دوستو۔ اگر آپ حق پر ہیں تو اس پرفتن دور میں بھی ہر انسان اس خوف سے، اچھائی سے بھاگ رہا ہے کہ کہیں میں مارا نہ جاؤں۔ دوستو، اس سے پہلے کہانی سے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اس دور میں نیکی کی دعوت، نیکی کی فکر، اچھائی کی سوچ اور برائی کے خلاف آواز اٹھانے پر آپ کا سر کچل دیا جائے گا۔ قوم کو جگانے والے کی کردار کشی اور طنزیہ جملوں کی بارش کر دی جائے گی۔ ٹی وی پر برائی کو خوبصورت پیکنگ میں پیش کرنا کوئی عیب نہیں ہے، مگر اس کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو عیبدار بنا کر پریزنٹ کرنا ایک عام سا رویہ بن چکا ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ ہارن آہستہ بجائیں، آگے قوم سو رہی ہے، اور جگانے والوں کا انجام یہی ہے کہ اسے ذبح کر دیا جائے۔ دوستو، یہ کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا پھر دوبارہ بتا رہا ہوں بنیادی مقصد یہ ہے کہ طوفان کتنا ہی خوفناک اور کیسے زوردار کیوں نہ ہو، اندھیرا کتنا ہی گہرا ہو، آپ نے اپنے حصے کا چراغ جلانا ہے۔ اگر اچھائی کا پرچار کرنے والے اپنے کام روک دیں گے تو باغوں سے بلبل ہجرت کر کے چلے جائیں گے، تو ان کی جگہ کون لے لے گا؟ الو لے لیں گے۔ اپنے کردار اور گفتار سے قوموں، ملک کو سنوارنے میں اپنا حصہ ڈالنا جاری رکھیں۔ دوستو، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات بھی نہیں ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے،
इलेक्शन आ रहे हैं सर पे, और अपने वोट को सही बंदे को दें, सही बंदे को अपने वोट दें, अपने वोट का सही हक अदा करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी एक पार्टी को दें, उसको दे, पार्टी को, उस इंसान को दे जो आपका हक अदा कर सके, वरना आप सबसे बड़े मुजरिम होंगे। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद। अक्सर लोग पूछते हैं कि मेरी फिटनेस का राज क्या है, तो आपको बताता हूं। मेरी फिटनेस का राज है सलाजीत। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि वो सलाजीत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर 85 मिनरल्स हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी, सेक्सुअल वीकनेस महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है, और आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इशू है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो सलाजीत जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीजों का इस्तेमाल करें अपनी जिंदगी में, और केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल कभी नहीं करने हैं आपने। अगर आप इस सलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें और वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।